یہ واقعہ گل پلازا کا ہوا، انسان جل رہے تھے، آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ اس شہر کا جو میئر تھا وہ بھی 23 گھنٹے بعد پہنچا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کا سی ایم اس کے بھی بعد پہنچا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ باقی کوئی ونڈر بوائے یہاں نہیں پہنچ سکا، اور جو 2.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن دے رہے تھے اور لوگوں کو بے وقوف بنا رہے تھے، ان کا عالم یہ ہے کہ وہ آج تک بلاول صاحب اور زرداری صاحب گل پلازا پر وہاں پر نہیں آئے اور لوگوں کے دکھوں کا اور غموں کا مداوا انہوں نے نہیں کیا ہے۔ یہ ان کا اس شہر سے سلوک ہے، اس لیے کہ اس شہر پر یہ وڈیروں کا قبضہ چاہتے ہیں، اس کو دینا کچھ نہیں چاہتے، اس سے لینا سب کچھ چاہتے ہیں۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں وزیر اعظم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، شہباز شریف صاحب، آپ یہ بتائیے کہ اس گئے گزرے دور میں، ان گئے گزرے حالات میں، یہ شہر کراچی آپ کو 42% انکم ٹیکس دیتا ہے، 54% ایکسپورٹ یہاں سے ہوتی ہے، 60% سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے۔ اس شہر کے بچوں کا، اس کی ماؤں بہنوں کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ آگ میں جل رہے تھے، اور آج تک شہباز شریف کراچی نہیں پہنچے اور اس شہر کے لوگوں سے انہوں نے کوئی اظہار ہمدردی نہیں کیا۔ مجھے دکھ ہے، مجھے افسوس ہے کہ اس شہر کو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی اون نہیں کرتی، یہاں کی پارٹیاں بھی اون نہیں کرتی، اور یہاں کے حکمران بھی اون نہیں کرتے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ جل رہے ہوتے ہیں، گٹر میں گر رہے ہوتے ہیں، ٹرالوں کے نیچے کچلے جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہی پیپلز پارٹی، وہی ایم کیو ایم نورا کشتی شروع کر دیتی ہے۔ ایم کیو ایم سامنے آ کر ایسے نعرے لگاتی ہے کہ ایک مرتبہ پھر لوگوں کو آپس میں تقسیم کر دیا گیا ہے، سندھیوں کو مہاجروں سے لڑوایا جائے، مہاجروں کو سندھیوں سے لڑوایا جائے، اور کبھی کہتے ہیں وفاق کا قبضہ ہونا چاہیے، کبھی کہتے ہیں صوبے کا قبضہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس شہر کراچی پہ نہ صوبائی قبضہ چلے گا، نہ وفاق کا قبضہ چلے گا۔ اس شہر کو آئین کے مطابق اس کی حکومت چاہیے، سٹی حکومت چاہیے، با اختیار حکومت چاہیے۔ آئین یہ بات کہتا ہے کہ تمام مالیاتی، سیاسی اور انتظامی اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل کیے جائیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ناک بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور جو ہمارے شہر کے ادارے ہیں ان پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ ایم ڈی اے بنا دیا، ایل ڈی اے بنا دیا، جو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی اسے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا دیا، اور اس طرح کی اتھارٹیاں بنا کر اور اس طرح کے ادارے بنا کر یہ وسائل پر قبضہ کر رہے ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرنے کے لیے یہاں یہ لاکھوں کی تعداد میں انسان یہ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں با اختیار شہری حکومت کا نظام چاہیے جس میں گراس روٹ لیول پر اختیارات منتقل ہو۔ کیا تماشا ہے کہ ٹاؤن کا چیئرمین بھی منتخب ہو، یو سی کا چیئرمین بھی منتخب ہو، لیکن نہ وہ پانی کے لیے کچھ کر سکتا ہو، نہ سیوریج کے لیے کچھ کر سکتا ہو، نہ گٹر کا ڈھکن لگا سکتا ہو، نہ کچرا اٹھا سکتا ہو، اس لیے کہ وڈیروں نے اس پر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے، جاگیرداروں نے اس پر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایک بھٹو خاندان اور 40 وڈیرے، یہ پیپلز پارٹی ہے جس نے پورے سندھ کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ہاریوں کا حق بھی مارتے ہیں، غریبوں کا حق کھاتے ہیں، اور شہروں پہ بھی قبضہ کرتے ہیں۔ قبضے کا یہ نظام ختم کرنا پڑے گا۔ آج سے اس شاہراہ فیصل سے ایک عظیم تحریک کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں یہ اعلان کروں کہ اب ہم یہاں سے مارچ کریں گے اور آگے سندھ اسمبلی پہنچیں گے تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ میں آپ کو ایک طویل دھرنے کی کال دینے والا ہوں، آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، جماعت اسلامی کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کے لیے اختیار چاہیے۔ اس شہر کو جینے دو، اس کے بچوں کو جینے دو۔ تم نے اس شہر کو ٹرانسپورٹ نہیں دی ہے،
15,000 बसों की जरूरत है। 300-400 बसें लाकर तुम अरबों रुपए के इश्तिहारात चलवाते हो। वो इश्तिहार भी हमारे टैक्सों के पैसे हैं। जिस पेट्रोल पे टैक्स लगता है, जिस मोबाइल के कार्ड पे टैक्स लगता है, इससे हमें कुछ नहीं मिलता। तुम अपने इश्तिहार चलाते हो, ये निजाम नहीं चलेगा। ये तुम क्या कर रहे हो कि 50 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलें इस शहर में मौजूद हैं। क्यों हैं? क्यों लोग तवील सफर ये नौजवान करते हैं? इतना महंगा महंगा पेट्रोल डलवाते हैं इसलिए कि यहां बल्क ट्रांसपोर्ट नहीं है। यहां कराची सर्कुलर रेलवे तबाह कर दी। यहां मास ट्रांजिट प्रोग्राम नहीं है। ये जो रेड लाइन के नाम पर और ग्रीन लाइन के नाम पर तमाशा किया हुआ है, ये तो मजीद इस शहर को बर्बाद कर दिया है। यहां तो सबवे होनी चाहिए, यहां अंडरग्राउंड ट्रेन होनी चाहिए, जिस तरह नेमतुल्लाह खान ने उस प्रोग्राम का ऐलान किया था। लेकिन एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने इस शहर कराची को वो प्रोग्राम नहीं दिया, बल्कि उस पर डाका मारा। और आज हम धक्के खाते फिरते हैं। हमारी माए बहनें बेटियां चिंचियों में धक्के खाती हैं, टूटी हुई सड़कों पे कमर तोड़वाती हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। धूल मिट्टी हर जगह है, एलर्जीज होती हैं, गुर्दे के और फेफड़ों के मसले हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पानी इस शहर के लोगों को नहीं मिलता। आधी से ज्यादा आबादी में एक महीने पानी नहीं आता, और जब टैंकरों से पानी आता है तो उसकी कीमत बढ़ाते चले जाते हैं। पूरा माफियाई निजाम है। जरदारी हाउस तक पहुंचता है, और जरदारी हाउस से कहां कहां जाता है। फॉर्म 47 इस बात का ऐलान कर रहा है कि यह पैसा सिर्फ जरदारी हाउस में नहीं रुकता, किसी और हाउस में भी जाता है। वरना ये डाकू मुसल्लत ना होते, वरना ये चोर मुसल्लत ना होते, वरना ये खाइन मुसल्लत ना होते, वरना ये हक पर डाका मारने वाले मुसल्लत ना होते। इसलिए जवाब उन लोगों को भी देना पड़ेगा जिन्होंने इनको हम पर मुसल्लत किया है। इस शहर के लोगों ने जमात इस्लामी को वोट दिया था कि मेयर जमात इस्लामी का होगा, हालात तब्दील हो जाएंगे और इस शहर का नक्शा बदल जाएगा। लोगों को उनका हक मिलेगा, अच्छी ट्रांसपोर्ट मिलेगी, अच्छी सड़कें मिलेंगी, पानी बिजली का निजाम ठीक होगा। लेकिन इनको ये कबूल नहीं था। इन्हें नेमतुल्लाह खान का दौर नहीं दोहराना। इन्हें चोर और डाकू चाहिए होते हैं जिनका स्विच खोलो चल पड़ते हैं, बंद करो बंद हो जाते हैं। इसीलिए सीटें भी इनको दे देते हैं, मेयरशिप भी इनको दे देते हैं। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। ये जनरेशन जी यहां पर मौजूद है। ये इंशाअल्लाह तुमसे अपना हक छीनेगी। और मैं सीएम साहब से भी कहना चाहता हूं और मेयर साहब से भी कहना चाहता हूं, खुद छोड़ना चाहते हो या जनरेशन जी की तहरीक के नतीजे में छोड़ के भागोगे, ये तुम्हारे ऊपर है। अच्छा तो यह है कि छोड़ दो जान हमारी, छोड़ दो इस सूबे की जान। 17 साल से खा रहे हो, जान छोड़ो हमारी, वरना अदम एतमाद की तहरीक पिलाएंगे और अवामी अदालत भी लगाएंगे और तुम्हें भागने पर मजबूर करेंगे इंशाअल्लाह। ये कब्जे का निजाम अब खत्म करना पड़ेगा। प्लॉटों पे तुम कब्जा करो, जमीनों पे तुम कब्जा करो, मेयरशिप पे तुम कब्जा करो, सूबाई सीटों पे तुम कब्जा करो, कौमी सीटों पे तुम कब्जा करो, इख्तिदार पे तुम कब्जा करो। ये कब्जे का निजाम अब नहीं चलेगा और तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि 14 फरवरी को इंशाअल्लाह 14 फरवरी को हम सिंध असेंबली पर एक तारीखी धरना देंगे। तैयार हैं उसके लिए? और ये धरना, पिछला धरना दिया था, बहुत कुछ मनवाया था, लेकिन तुमने फिर धोखा दिया। अब हम जब धरना देंगे तो इख्तियार लेकर उठेंगे इंशाअल्लाह। मुनीम भाई आप तैयार हैं? ये नौजवान तैयार हैं? ये माए बहनें तैयार हैं? तो इस धरने से अपना इख्तियार लेकर जाएंगे टाउन्स की सतह तक, यूसी की सतह तक। वाटर बोर्ड को भी डिवॉल्व करना होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी डिवॉल्व करना होगा, और जिन शहर के इदारों पर कब्जा किया हुआ है वो कब्जा भी छोड़ना होगा। और अगर ये चाहते हैं कि हालात कंट्रोल में रहें तो उससे पहले इनको हालात को बेहतर बनाना होगा। वरना ये तहरीक सिर्फ कराची में नहीं चलेगी, पूरे सूबा सिंध में चलेगी,
پورے پاکستان میں چلے گی. اور میں ابھی اسلام آباد کے جماعت اسلامی کے نظم سے رابطہ کر رہا ہوں کہ جب آپ یہاں پر دھرنا دینے آئیں گے تو اسلام آباد کے لوگ بھی پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف مارچ کرنے جائیں گے تاکہ ہم یہ بتائیں کہ پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے. پاکستان کو وڈیرا راج اور ملکہ رانی راج اور راجاؤں کا راج نہیں چاہیے کہ وہ بیٹھ کر کرسی پر فیصلے کریں. اس کو ہٹا دو, اس کو گرا دو. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ بلدیاتی حکومت اور بلدیاتی اداروں کے انتخابات پورے ملک میں ایک دن کیوں نہیں ہوتے؟ اختیارات آئین میں جو موجود ہے اس کی تفصیل آئین میں کیوں طے نہیں ہوتی؟ جب 26ویں ترمیم آ سکتی ہے, 18ویں ترمیم آ سکتی ہے, 27ویں ترمیم آ سکتی ہے, تو عوام کو حق دینے والی ترمیم کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ سارے لوگ کبھی بھی آپ کو حق نہیں دینا چاہتے, اس لیے کہ یہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ مقامی سطح پر اگر لیڈرشپ اٹھ گئی تو ان سے سوال کرے گی. یہ اپنی پارٹی سے خوف زدہ ہیں, یہ خاندان کی میراث بناتے ہیں.